اللہ کی بارگاہ کی طرف جھکنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے تو پھر کی ہوندا ہے، پھر دل کرتا ہے کچھ بھی نہ، عبادت تو بھی دور بجتا ہے، پھر گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ شراب و ارباب دیاں محفلاں، بے حیائی دے اڈے تے آنا جانا، دل سخت ہو گیا۔ اور کساوت کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کساوت کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی تہیں ہمارے دلوں پر ایسی جم گئی، کالک بن گئی کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا دنیا کی محبت، یہ بندے کو اعمال کو بھی برباد کرتی ہے اور بندے کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ دنیا کی محبت کے اندر کھو جانا، یہ بندے کے اعمال کو بھی برباد کرتا ہے اور بندے کے اعمال کو ضائع بھی کرتا ہے۔ دنیا، بس ہر وقت دنیا 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 دنیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس دنیا کو کہ دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے، اللہ بھی بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے، نیک اعمال کرنا بھی بھول گئے، مسجدوں کا راستہ بھی بھول گئے، نماز پڑھنا بھول گئے، قرآن کی تلاوت کرنا بھول گئے، کیا کیا عرض کریں، کیا کیا بھول گئے۔ اس دنیا کی محبت نے خون سفید کر دیے، بھائی بھائی سے جدا کر دیا، بہن بھائی سے جدا کر دیا، ماں باپ سے بیٹوں کو دور کر دیا۔ اس دنیا کی محبت نے کتنی کتنی تباہیاں مچا دی۔ کوٹھی والا چھوٹی جھونپڑی والے نو پسند نہیں کرتا ہے، تے جھونپڑی والا جو ہے وہ بیچارہ اگر چلا جائے کسی کوٹھی والے کے گھر میں رشتہ دار ہے تو اس کو تانے دین دے کے ہی مار دیتے ہیں کہ قرضہ منگن آیا ہونا ہے، پیسے منگن آیا ہونا ہے۔ ایتے ایدی تی عادت بن گئی ہے، وہ بیچارہ بڑے محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے تمہیں بھتیجا سمجھتے ہوئے، بھانجا سمجھتے ہوئے، بھائی سمجھتے ہوئے وہ بیچارہ تمہیں ملنے آیا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ دنیا دی اتنی محبت چاہ گئی کہ ماں دن جو ہے وہ ماں جایا، وہ سگا بھائی وہ اچھا نہیں لگتا، دولت کی اتنی خماری ہو گئی کہ سگا بھائی اچھا نہیں لگتا، بہن اچھی نہیں لگتی، ماموں اچھا نہیں لگتا، کزن اچھے نہیں لگتے، چچا اچھا نہیں لگتے۔ یہ دنیا کی اتنی مذمت، اتنی جو ہے، اتنی تمہارے اوپر چڑھائی ہوگی دنیا کی کہ تم اسی کے ہو کے رہ گئے، اتنے غرق ہو گئے تم دنیا کی محبت میں۔ اور نمبر 4 فرمایا حیا کی کمی، جدوں حیا اٹھ جاندی ہے نا تو پھر انہوں کوئی حیا نہیں۔ جب حیا ہی ختم ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ حیا ہوتی ہے تو پھر بھی بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے کہ یار میں کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا کہ یا اللہ یہ وہ منہ میرا گناہوں میں جھٹکڑا رہا ہے۔ حیا جب تک رہتی ہے بندے کے اندر، بندہ بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بڑوں کا حیا، پھر بہن بھائیوں کا حیا، ماں کا حیا، آل اولاد کا حیا، بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور یہ حیا کی کمی آج میرے خیال میں ہم تھوڑا سا اس کا سروے کریں نا تو میرے خیال میں الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مکمل 100% حیا کے سانچے میں ڈلا ہوگا۔ فلم چلتی ہے، ڈرامہ چلتا ہے، مخلوط غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت گلے مل رہے ہیں، باپ بھی وہاں ہے، بیٹا بھی وہاں ہے، بہن بھی وہاں ہے، ماں بھی وہاں ہے، سارے بہن بھائی وہی ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ مخلوط وہ عورت بے حیائی والا لباس پہن کے گلے مل رہی ہے، باپ بھی وہ فلم دیکھ رہا ہے، اسی کمرے میں ہے، اسی ٹی وی کے اوپر وہ باپ بھی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر سے حیا کا جنازہ نکل گیا۔ کبھی دور ہوتا تھا یار کہ ماں اور باپ جو نا اکٹھا ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، حیا کی وجہ سے حیا کرتے تھے کہ ہر اس طرح میری اولاد دیکھے گی وہ کیا کہے گی۔ ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی، بے حیائی نے لبادہ اوڑھ لیا، اور بے حیائی کا ایسا لبادہ اوڑھ لیا بات کرتے نہیں شرماتے۔ ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، سارے بیٹھے ہیں، اس کے اندر آ کے ایسی واہیات گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور گھروں کے اندر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کرے تو چلو اس کو سمجھا لیا جاتا ہے یا سدھار لیا جاتا ہے، باپ بھی کر رہا ہے، بیٹی بھی کر رہی ہے، سارے بے حیائی کی گفتگو میں لگے ہوئے، کوئی سمجھانے والا نہیں۔
فرمایا جب حیا بندے کی حیا کی کمی ہو جاتی ہے نا اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے نا پانچویں یہ تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ تو ہائے ہائے مصیبت ہے. کیا کریں کہاں کہاں سے بچے. پانچویں ہے لمبی امیدیں. لمبی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. حضرت جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت کہنے لگی حضرت جان واپس کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت کہنے لگی حضرت جان واپس کیجئے. لمبی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھے. میں یہ کوٹھی بناؤں گا, میں یہ فیکٹری بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. ہم اتنی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا اے صدیق تمہیں اپنے سانس پر کتنی امید ہے, کتنا بھروسہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے نا جملہ بولا پلے باندھنے والی بات ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں جانتا جو سانس گئی اور واپس لوٹتی ہے یا نہیں. فرمایا اتنی دیر کہ سانس جانے کے واپس لوٹنے کا انتظار ہے. اتنی لمبی امید. یہ کتنی امید ہے؟ یہ سانس گیا سانس باہر آ گیا. اتنی. فرمایا اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے. اللہ کے پیارے رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, محبوب خدا ہیں. آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی نہیں جانتا جو سانس اندر جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی. تم تو جا کے واپس لوٹنے کی تمنا کر رہے ہو. یہ بھی پتہ نہیں ہے یہ سانس اندر اترتی ہے کہ نہیں اترتی. میرے پیارے پیارے محترم اسلامیوں, ہماری یہاں تو لمبی لمبی امیدوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہم لمبی امیدوں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے. ان لمبی امیدوں نے ہمیں نماز سے دور کیا. ان لمبی امیدوں نے ہمیں قرآن کی تلاوت سے دور کیا. ان لمبی امیدوں نے ہمیں سجدے سے دور کیا. ان لمبی امیدوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا, اللہ کے رسول سے دور کیا. نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی ابھی چھوٹی عمر ہے, جوانی ہے, لڑک پن ہے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے, پھر نماز ہوگی تو ہم ہوں گے. کیا جب تو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ بھی پاتا ہے کہ نہیں پاتا. کہاں تو بنا کے بیٹھا ہے اتنی اتنی لمبی امیدیں کہ میں اتنا جی لوں گا. کیا کسی کے پاس یہ چھوٹی ہے کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ پائے گا؟ اچھا چل پہنچ بھی گئے تو پھر گھٹنوں کا درد الگ ہوتا ہے جی. کبھی کہاں درد, کبھی کہاں درد, کبھی اٹھا نہیں جاتا, کبھی بیٹھا نہیں جاتا. تو یہ ایسی کیوں لمبی امید لگائی آپ نے کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو کیوں ہم ایسی لمبی لمبی امیدوں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے. اور پھر فرمایا لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں. یہ لمبی امید ہوتی ہے چل یار کوئی گل نہیں, نماز آج چھوڑ دینے ہیں, فجر کے وقت اٹھتا نہیں ہے, چل کوئی گل نہیں, ٹھہر جا تھوڑا یا سو جا, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ لیں. بھائی تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ